السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج دوپہر کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کو میں نے سمجھانے میں غلط کر دیا۔ مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو ناول جان عشقم ہے وہ اسی چینل پہ کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ عریج جہاں شروع کرتی ہے وہیں پہ ختم کرتی ہے۔ تو یہ رول میرا وعدہ ہے، جہاں پہ میرا ناول شروع ہوگا اسی جگہ پہ ختم ہوگا، کہ کوئی پلیٹ فارم چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا جو یہ چینل ہے نا، یہ کوئی مسئلہ کر رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ کر رہا ہے۔ تو جو ناول میں آپ لوگوں کو گفٹ میں دینے والی تھی نا، اپنے اسپیشل ریڈرز کو جوتے ہیں، مجھے پیار دیتے ہیں، ان کے لیے جو میں اسپیشل شارٹ ناول لکھنے والی تھی، وہ ناول میں اپنے دوسرے ولاگ والے چینل پر دوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس چینل پہ بھی میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس چینل پہ پتہ نہیں مسئلہ کب تک حل ہوگا، تو اس کا پتہ نہیں ہے مجھے۔ تو یہ ناول یہیں پر چلے گا اینڈ تک۔ اس کی ابھی آلموسٹ 32-33 ایپیسوڈ باقی ہیں جو کہ اسی چینل پر آئیں گی، اور انشاءاللہ یہیں پر میں اپنے باقی ناول بھی پوسٹ کروں گی۔ میرا ناولوں والا چینل یہی ہے، اور وہاں پہ جو میں ناول پوسٹ کروں گی نا اپنا اسپیشل ریڈرز والا، تو وہ والا بھی بعد میں اسی چینل پہ پوسٹ کر دوں گی، کیونکہ یار ایک نا اس چینل پہ میری جو محنت ہے نا وہ ساری برباد ہو رہی ہے۔ ایک لکھنا الگ بات، پھر اس کو ریکارڈ کرنا الگ بات، ویڈیو ایڈٹ کرنا الگ بات، تو اس پہ نا ڈبل ٹرپل محنت لگتی ہے۔ تو اگر محنت کر رہی ہوں تو کچھ فائدہ بھی تو ہو، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں دوسرا جو چینل ہے میرا، وہاں پر اپلوڈ کروں گی سیکنڈ والا ناول۔ یہ والا ناول یہیں پر پوسٹ ہوگا، کیونکہ یہ یہیں پر سٹارٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو یہیں پر ختم کروں گی۔ اور فیس بک والوں کی بات میں یہ کر رہی تھی کہ یوٹیوب والوں کے لیے تو ناول آ رہا ہے نا، جو کہ میں دینے والی ہوں آپ کو اسپیشل ناول۔ خیر وہ آپ لوگوں کی محنت کا صلہ ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنے پیارے پیارے ریویوز دیے ہیں، تو اس لیے میں وہ ناول لکھا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے۔ ادروائز جو ناول فیس بک والا ہے جو چل رہا ہے، اس کے لحاظ سے اس ناول کی ایپیسوڈ بہت چھوٹی آتی ہے، تو اس کی میں دو ایپیسوڈز فیس بک پر پوسٹ کروں گی، یعنی کہ مرج کر کے 2 ایپیسوڈ کو ایک کر کے پھر پوسٹ کروں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کا بھی یہ ناول فنش ہو جائے گا، تو فیس بک والوں کا بھی فنش ہو جائے گا جن کو وہ ہے۔ تو جو نیا ناول ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل میں لکھا ہے میں نے گفٹ کے طور پر، تو وہ ناول صرف یوٹیوب پہ رہے گا، کیونکہ وہ صرف یوٹیوب ریڈرز کا ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو کلیئر کر رہی ہوں، کیونکہ ریڈرز کو لگا کہ یہ ناول کدھر جا رہا ہے، تو یہ ناول کدھر بھی نہیں جا رہا، یہ آپ کا ناول ہے اور یہ آپ کے اسی چینل پر آئے گا۔ تو اب ہم آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد ہے عذرا، آئی ایم ریئلی سوری یار، وہ دوسرے موبائل کا نا نیٹ کا وائی فائی بند ہو گیا، تو میں نے بہت کوشش کی ناول سینڈ کرنے کی، لیکن میرے سے نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں رات سے پہلے کر دوں گی۔ تحریر عریج شاہ۔ مجھے کہیں نہیں جانا، شاپنگ پر بھی میرا بالکل جانے کا دل نہیں کر رہا، کہیں پر جانے کا نہیں موڈ بن رہا، باہر جانے کا بالکل موڈ نہیں بن رہا، باہر جانے کا۔ وہ کون سا اس شادی سے راضی تھی کہ خوشی خوشی شاپنگ کرتی پھرتی؟ ارے کیسے دل نہیں کر رہا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اٹھو اور جلدی سے چلو، بہت ہو گیا یار، تم نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس طرح سے دیکھ کر مجھے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اب تو ماشاءاللہ سے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ وہ اسے بے حد پیار سے سمجھا رہا تھا۔ عنایت کتنی دیر اسے منع کرتی، اسے منع کرنا بھی تو آسان نہ تھا، وہی تو تھا اس کا سچا ہمدرد۔
ایک تو آپ بھی نا زراور بھائی ضد باندھ لیتے ہیں، چلیں چلتی ہوں میں، لیکن خوب لوٹوں گی آپ کو، پھر احساس ہوگا آپ کو، بڑا شوق چڑھا ہے مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کا، آج دیکھیے گا۔ آپ نے کان پکڑ کر توبہ نہ کی تو میرا نام بھی عنایا نہیں، چادر لیتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ غلط کر رہا تھا، اسے سچ بتائے بنا اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، لیکن اس میں غلط کیا تھا؟ شناوٹ اس رشتے کو قبول کر چکا تھا اور وہ بھی تو اپنے دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھی، تو اچھا ہی تھا کہ ان دونوں کو وقت دے رہا تھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ بالکل مطمئن تھا۔ زرشے بیٹا، شناور تمہیں لینے آیا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، دادا جان نے اجازت دی ہے۔ بابا نے کمرے میں آ کر اسے بتایا تو پہلے تو وہ کتنی دیر دیکھتی رہ گئی، لیکن جب بابا نے بتایا کہ عنایا بھی ان کے ساتھ جائے گی تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شکر ہے عنایا کو بھی کمرے سے نکلنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن افسوس کہ آج بھی شناور کے ساتھ جانا تھا، نہ کہ زراور کے ساتھ۔ اتنے دنوں میں ہر روز صبح سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھنے کی ایسی عادت لگی تھی کہ اس کے بنا اسے سکون بھی نہیں ملتا تھا، لیکن دادا جان کی حکم عدولی بھی تو نہیں کی جا سکتی تھی، ورنہ اس کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس نے تو اس دن کے بعد اب تک حویلی میں قدم تک نہ رکھا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل تک نہ دیکھ پائے تھے، اور سچ یہی تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بے حد بے قرار تھے، لیکن شاید اب ان دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے تھے، انہیں ہمیشہ ساتھ رہنا تھا، تو کیا فرق پڑتا تھا کہ کچھ دن کی جدائی سے؟ اب اتنا تو وہ دونوں کر ہی سکتے تھے، اپنی محبت میں برداشت کر ہی سکتے تھے۔ یہ کیا، آپ تو اکیلے جا رہے ہیں؟ بابا تو کہہ رہے تھے کہ عنایا بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جو گاڑی کی فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ بھابھی جان، کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے گھروں میں شادی سے پہلے دلہا اور دلہن نہیں مل سکتے؟ ایک تو میری بھابھی اتنی سیدھی سادی ہے کہ اتنا نہ ہو سکا کہ اپنے ہونے والے جیٹ کے لیے اپنی سہیلی کو چھپا کر ملاقات کروا دے، الٹا مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، حد ہے۔ نمک چھڑکنا تو کوئی آپ سے سیکھے، اس نے بے حد نرمی سے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ زرشے شرمندہ ہونے کے بجائے اسے گھورنے لگی، مطلب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی عنایا کے ساتھ ملاقاتیں کرواتی پھرے۔ اب آپ دل ہی دل میں مجھے رستے میں کوس لیجئے گا، چلیں گاڑی میں بیٹھیں، ہمیں بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ اس نے اسے چلنے کے لیے کہا تو وہ بھی بنا کچھ بولے جلدی سے دروازہ کھولتی گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے سیڑھیوں پر کھڑا دیکھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا، اب موبائل لے کر واپس باہر نکلا تو پلٹ کر وہ پلر کے پیچھے دیکھا جو جاسوسانہ انداز میں ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں جاسوسی کیوں کر رہی تھی؟ اسے سمجھ میں نہ آیا، جبکہ وہ اسے کہہ چکا تھا کہ جلدی سے تیاری مکمل کرو، ہم باہر چلیں گے لنچ کرنے کے لیے۔ 2-3 بار تو عبداللہ بھی اشارہ کر چکا تھا کہ گھر سے نکلو۔ اب وہ میسج کر چکا تھا کہ میں ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کی بیوی یہاں اپنی تیاری مکمل کرنے کے بجائے جاسوسیاں کرتی پھر رہی تھی۔ اس سے نہ رہا گیا تو اس کے پیچھے اچانک سے آ کر سوال کرنے لگا۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر گھور کر اسے دیکھا اور
اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح جاسوسیاں کیوں کر رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ کچھ عجیب محسوس ہوا کیا تمہیں یہاں پر؟ اسے لگا شاید اس نے کسی انجان شخص کو دیکھا ہے۔ وہ لڑکی آپ کی پہلی، دوسری یا تیسری بیوی ہے؟ شاید۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، کافی خوبصورت ہے۔ اس نے باہر صوفے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ لڑکی، تمہیں لگتا ہے وہ میری بیوی ہے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، تم یہاں پر یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ وہ پریشانی سے اسے گھورنے لگا۔ اس کے مذاق کو وہ حد سے زیادہ سیریس لے چکی تھی کہ اپنے ہی گھر میں جاسوسیاں کر رہی تھی۔ نہیں ہے کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مکرش نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کدھر ہیں آپ کی بیویاں؟ بتائیں مجھے، بس بہت ہو گیا اب۔ مجھے آپ کی بیوی سے ملنا ہے، ہر قیمت پر، آج ہی، ابھی، ورنہ میں آپ کے ساتھ کدھر باہر نہیں جاؤں گی۔ ارے جان، بعد میں ملواؤں گا نا، فی الحال ٹھیک ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کا۔ چلو۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ جتنی لمبی سوچیں اس نے سوچ رکھی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہ ناراض ہو جاتی تو ان کا پلان ڈرا کا ڈرا رہ جاتا، اور وہ اسے ہر حال میں باہر لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی باہر لے جانے لگا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ آج تو میرے خیال میں کسی طرح کی کوئی اپائنٹمنٹ نہیں تھی، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ اسے اپنے ساتھ ایک بہت خوبصورت پارک میں لے کر آیا تھا۔ وہ وہیں پر اسے کرسی پر بٹھاتا اس کے لیے کچھ کھانے کو لانے جا رہا تھا۔ جب اس نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے نا، ایسی الٹی سیدھی حرکتیں میں ہرگز نہیں کرتا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے کبھی اپنے کزنز کے ساتھ مل کر موج مستی نہیں کی، لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت خوبصورت دن برباد کر دیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ بس اسی لیے ان کے مستی میں شامل ہو کر میں نے بھی تھوڑی سی مستی کر دی، لیکن بہت مزہ آیا۔ ویسے تو میں کبھی دادا جان کی اجازت کے بغیر باہر نہیں گیا، خاص کر تب جب انہوں نے منع کر رکھا ہو، اور نہ ہی کبھی ان سے جھوٹ بولا ہے، لیکن آج پہلی بار یہ کام کر کے مجھے مزہ آیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ کیا بات ہے، مطلب آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سارے الٹے سیدھے کام کیا کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ برائی نہیں ہے اس میں، بہت ساری باتوں کو مس کر دیا میں نے، لیکن اب میں کچھ بھی مس نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں ہر چیز کو سمجھوں گا، اپنی غلطیاں سدھاروں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد سب گھر والے مجھے معاف کر دیں گے۔ اس نے پورے یقین سے کہا، جس پر وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس دل ہی دل میں اس کی کوشش کے کامیاب ہونے کی دعا کی تھی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنی زندگی میں خود بھی آگے بڑھ چکی تھی، مشکل سے ہی صحیح، لیکن اس نے اس شخص کو اپنا جیون ساتھی قبول کر لیا تھا، اور اس شخص نے اسے زندگی کی ہر خوشی دی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی، خوبصورت زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان سب چیزوں کی وجہ سے عنایا کی زندگی بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہوئی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مزید ایسا کچھ ہو۔ ابھی وہ دونوں وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، جس پر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ ارے، آج تو بارش کا موسم بالکل بھی نہیں تھا، اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ اس نے برستی تیز بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے شیٹر کے نیچے لے گیا تھا جہاں بارش سے وہ بھیگ نہ سکے۔ موسم تو نہیں تھا، لیکن وہ کب اپنی رحمت برسا دے پتہ نہیں چلتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اس کے قریب کیا تھا۔
چائے کا بالکل شوقین نہیں تھا اور نہ ہی چائے پینا پسند کرتا تھا، لیکن اسے پسند تھا تو اس کو پسند تھی تو وہ اس کے لیے لے آیا تھا۔ امریش نے اسے شیشے کے گلاس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنا چاہا جو کہ کافی گرم تھا۔ ہاتھ جلے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس آہستہ سے اس کے لبوں کے قریب کیا تو وہ مسکرا دی۔ مکزم کہیں تو رومانس کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دیا کریں۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا تھا۔ تم کیا مجھے پاگل سمجھتی ہو کہ اتنے حسین موقع کو ہاتھ سے جانے دوں گا؟ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے لبوں کے قریب گلاس کرتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ امریش مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ہر مارکیٹ میں لے جا رہا تھا جبکہ زرشے اب تھک چکی تھی۔ وہ جس چیز کی طرف نگاہ کرتی اٹھا کر وہ پیک کرنے کا آرڈر دے دیتا۔ وہ بار بار اپنے موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا، یار ایک تو تمہارا شوہر اس دنیا کا سب سے بڑا لعنتی انسان ہے، اتنا بڑا پلان کیا تھا میں نے، ہر چیز پرفیکٹ کی تھی، لیکن اس آدمی کو اتنی توفیق نہیں کہ وقت پر آ جائے۔ باہر بارش شروع ہو چکی ہے لیکن اس آدمی نے ابھی تک اس مارکیٹ میں قدم نہیں رکھا۔ تم لوگوں کی رومانٹک ڈیٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ 1 گھنٹے میں تم لوگ روم میں بیٹھ کر مکھیاں مارو گے، یا شاید وہ بھی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ یہ جناب تو اگلے 1 گھنٹے میں بھی نہیں آنے والے۔ اتنا خرچہ کروا دیا میرا تمہارے شوہر نے اور اب تک وہ کمینہ پہنچا ہی نہیں۔ وہ آگے پیچھے چلتے اس کے شوہر کی تعریفیں کر رہا تھا، جبکہ اس کے پلان کے بارے میں سن کر وہ سر سے پیر تک گھور کر رہ گئی۔ ابھی وہ مزید اس سے کچھ بھی کہتا کہ نیچے والے فلور پر وہ دونوں نظر آئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بے شمار بیگز تھے جبکہ انایا ابھی ہر طرف گھوم رہی تھی۔ انایا یار بس کرو، اور کتنی شاپنگ کرنی ہے تم نے؟ مجھے لوٹ لیا ہے تم نے، کیا سارا جہیز آج ہی تیار کروانا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتا اب تھک چکا تھا۔ شوق بھی تو آپ ہی کو ہو رہا تھا مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر چلنے کا، اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آخر میں نے آپ کی بات کا مان رکھا ہے۔ اور اس طرف چلے، مجھے آئس کریم لینی ہے۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ آئس کریم پارلر کی طرف جا چکی تھی جبکہ وہ شناور کو وہیں سے نیچے آنے کا اشارہ کرتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ تمہاری سہیلی کے آئس کریم کی بھوک کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جب دیکھو ٹھوستی رہتی ہے، لیکن پھر بھی اگر اس سے پوچھا جائے کہ آئس کریم کھاؤ گی تو اس کے منہ سے کبھی انکار نہیں نکلے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس شناور صاحب بہت برداشت کر لیا میں نے، آپ کب سے میرے شوہر کو گالیاں دیے جا رہے ہیں، اگر میں نے اب تک آپ کو کچھ نہیں بولا نا تو اب اگر آپ نے میرے شوہر کو کچھ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے ضرورت سے زیادہ برداشت کر چکی تھی اور اب جب وہ اپنے شوہر اور لاڈلی سہیلی کو دیکھ چکی تھی کہ وہ نیچے والے فلور پر ہیں تو اس سے ڈرنے والا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، اسی لیے بڑی ہمت کر کے بولی تھی، جس پر شناور نے سر سے پیر تک اسے گھورا اور پھر نفی میں سر ہلاتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ کر آئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل میں ایپیسوڈ نہیں دے پائی تھی کیونکہ میرا انگوٹھا کافی زیادہ وہ درد کر رہا تھا، میرے کٹ لگ گیا تھا سیب کاٹتے ہوئے، تو کٹ کافی بڑا لگ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ درد تھا۔ تو پرسوں تو اتنا درد نہیں تھا جب لگا تھا، لیکن کل والے دن پہ نا وہ تھوڑا سوج گیا تھا، اتنا موٹا سا ہو گیا تھا، تو پھر وہ موبائل سے میرے سے ٹائپنگ نہیں ہو رہی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ ٹائپنگ نہیں کرتے، آج میچ انجوائے کرتے ہیں، تو پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس مستیاں کرتی رہی ہوں اپنی۔ تو کل والی اور انشاءاللہ اب میں آپ کو ملوں گی منڈے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے کل فائنل میچ ہے، یس
تو انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. اگر نہیں بھی جیتا تو یار ہمارے پاس گانا ہے تو صحیح تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے. تو یس اگر ہار بھی گیا تو بھی ہمیں پیار ہے, اور اگر جیت گیا تو پھر تو پیار بے شمار ہے. تو میں بہت خوش ہوں کہ ہمارا پاکستان فائنل میں تو گیا ہے, ایشیا کپ کی ٹاپ ٹیمز میں تو ہے. ہاں لیکن کل بہت برا کھیلا, لیکن میں ایک وہ سری لنکا کے میچ میں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں, اور یہ سچی بات ہے کہ ایک پاکستان میچ جیتتا ہے, ایک سری لنکا جیتتا ہے, تو انشاءاللہ ہم بھی جیتیں گے. میں 100% دے رہی ہوں اپنا, لیکن پھر بھی وہ 99.5% میں سے وہ 5% ڈاؤٹ ہوتا ہے نا, تو وہ والا ڈاؤٹ ہے اندر, کہیں پہ ڈر ہے. تو لیکن انشاءاللہ ہم دعا کریں گے, ہماری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں, ہم جیت جائیں گے. آپ لوگ بھی سارے دعا کرو کہ ہم فائنل میچ جیت جائیں اور ٹرافی ہمارے وطن میں آ جائے. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.